عشق اور علم، جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اسی ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ آج ہم جس محفل میں حاضر ہیں اس کا نام ہے جشن غریب نواز۔ کیا نام ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ میں بہت آسان لب و لہجے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، حالانکہ میری پوری تعلیم عربی زبان میں، علماء سبھی جانتے ہیں، لیکن میں بالکل سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارا یہ پروگرام ہے جشن غریب نواز۔ میں نے تقریباً 1-2 سال میں جہاں جہاں اس پروگرام میں شرکت کی وہاں ان لوگوں سے ایک گزارش کی کہ یہ جو جشن میں جیم شین اور نون ہے جشن، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس جشن کی جیم کو ہٹا کر یہاں میم لگا دو تو کیا ہوگا؟ مشن غریب نواز۔ کیا ہوگا؟ مشن غریب نواز۔ ہم جشن تو آج خوب منا رہے ہیں لیکن مشن غریب نواز کا کون سمجھے گا؟ غریب نواز کے مشن پر کام کون کرے گا؟ غریب نواز کے مشن کو سمجھے گا کون؟ غریب نواز کے مشن کو دنیا میں عام کون کرے گا؟ اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، غریب نواز کا مشن ہی امام احمد رضا کا مشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ آج سمجھ نہیں رہے، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن سمجھ میں آئے کیسے؟ آپ جانتے ہیں 2 چیز، عشق اور علم۔ عشق، یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، عشق اور علم، جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اسی ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ عشق اور علم، جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، عشق اور علم کے مجموعے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور جہاں نہ تو عشق ہو نہ علم ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، وہ اعلیٰ حضرت ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ اعلیٰ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، میں کہتا ہوں وہ اعلیٰ ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، علم بھی اعلیٰ ہو، عمل بھی اعلیٰ ہو، سوچ بھی اعلیٰ ہو، نسبت بھی اعلیٰ ہو، فکر بھی اعلیٰ ہو۔ میرے امام کی شان سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ امام کو اپنوں نے مانا ہے، امام کا حال یہ ہے کہ آج جو دیوبندی اور وہابی امام عشق و محبت سے نفرت کرتے ہیں ان کے دارالفتہ میں جا کر دیکھ لو، میرے امام کی فتاوی رضویہ ملے گی، میرے امام کی وہاں کتابیں ملیں گی۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا تمہیں سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں، تمہیں سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہو سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے تو حرام کھانے کو نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہم نے کہا ہم جانتے ہیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے۔ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں امام احمد رضا سمجھ میں کیوں نہیں آتے، اس لیے کہ میرے امام نے رسول اللہ کے اوریجنل دین کو امت مسلمہ تک پہنچایا۔ میرے امام نے فرمایا عورت کی حد متعین ہے، میرے امام نے فرمایا ایک چادر مزار پہ ڈالی جائے گی، اور جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے اس کو بدلا نہیں جائے گا، ورنہ یہ فضول خرچی ہے۔ اب جن کا سارا کاروبار ہی چادروں پہ چلتا ہو اسے امام احمد رضا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جن کا زندگی کا گزارا ہی چادروں پہ چلتا ہو اسے امام احمد رضا کیسے
سمجھ میں آئیں گے؟ میرے امام نے فرمایا عورت اور مرد کا جو اختلاط ایک دوسرے کے جسم سے جسم کا ٹچ ہو جانا یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جو باضابطہ عورتوں کو جمع کر کر کے درگاہ کے اندر لے جاتے ہوں انہیں امام احمد رضا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میرے امام نے جن چیزوں کے لیے شریعت کے مسائل کو بیان فرمایا آج وہ سارے گناہوں میں ملوث ہیں، تبھی تو کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے حسد کی وجہ بھی جانتا ہوں، تمہارے انکار کی وجہ بھی جانتا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، تم سلام کے لیے منع کرتے ہو، تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ میرے امام کے سلام کی حیثیت یہ ہے افریقہ کے علاقے میں چلے جاؤ وہاں بھی جو اردو زبان نہیں سمجھتے ہیں پڑھتے یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتا، آپ بھی سمجھ لو کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یہ سمجھنے نہ سمجھنے کا جو آج فلسفہ چل رہا ہے نا، دراصل بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے کا دم بھریں گے تو حراموں کو چھوڑنا پڑے گا، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ امام احمد رضا مصطفیٰ کی عظیم سنتوں کو زندہ کرنے والے کوہ ہمالیہ کا نام ہے امام احمد رضا۔ آپ جانتے ہو چھوٹے جو کہتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کے لیے جو کہیں، میرے جملے پر غور کرنا، چھوٹے جو اپنے بڑوں کے لیے کہیں وہ ان کی محبت ہے، مگر بڑے چھوٹوں کے لیے کہہ دیں تو یہ سند ہے۔ بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہہ دیں تو وہ سند ہے۔ ارے تم کیا جانو احمد رضا کیا ہے؟ مارہرہ چل کے دیکھو پیر و مرشد کی بارگاہ میں جنہوں نے کہا تھا میں آج تک پریشان تھا کہ قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری پریشانی دور ہو گئی ہے، اب قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں بطور دلیل احمد رضا کو پیش کروں گا۔ میرے امام کے پیر خانے کے حضور اشرف ملت فرماتے ہیں مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے دشمنوں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے۔ تو ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ ہدایت کے بخشش میں جو لکھی ہوئی اردو ہے نا، ہدایت کے بخشش میں لکھی ہوئی اردو، اعتراض کرنے والے اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کی یہ اوقات ہے، ان کی یہ اوقات ہے۔ یہ سامنے جو آسمان ہے آپ کے، اگر اس آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے آپ تو وہ آسمان کے اوپر نہیں جائے گا، وہ واپس آپ کے اپنے چہرے پہ آ جائے گا۔ میرا امام بلندیوں کا وہ آسمان ہے کہ ان کی طرف تھوکنے والوں کا تھوک واپس ان کے ہمیشہ چہرے پہ آتا ہے۔ تم مٹاؤ گے ذکر میرے امام کا، تم برائی کرو گے، تم ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرو گے۔ ان کا ذکر سبحان اللہ، انہوں نے رسول اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا میں امام احمد رضا کے غلام بھیج دیے۔ صرف ایسا نہیں کہ منصور کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ ہو یا افریقہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگتا ہے۔ میرے امام، اور یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے یہ، میرا ٹاپک کچھ اور ہے، جشن غریب نواز۔
میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج لوگ یہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت میں اور غریب نواز میں آپس میں کوئی محبت کا ریلیشن نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیسے معلوم کہ محبت کا ریلیشن نہیں؟ یہ دو اللہ والی عظیم شخصیتیں ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ نظروں میں باتیں کر لیتے، ہم جیسے گنہگاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ والے، تمہیں کیسے معلوم؟ میرے امام کی شان، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں امام سرکار اعلیٰ حضرت کہ صاحب ہمیں کوئی ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ میرے امام نے فرمایا دنیا میں جو جگہیں مستجاب الدعوات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے امام فرماتے ہیں ان مقبول بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ میرے غریب نواز کی بھی ہے، کہ جہاں پریشانیوں میں جاؤ گے اور اس در پہ بیٹھ کے دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ کسی اور نے نہیں، میرے امام نے کہا۔ 1325 ہجری میں امام عشق و محبت جب حج کے لیے تشریف لے گئے، سبحان اللہ، شان دیکھیے، جب میرے امام حج کے لیے گئے حال یہ تھا جانے کا، آپ نے سنا ہے، بس مزے کے لیے ایک بات ذکر کروں۔ جب میرے امام تشریف لے گئے حج کے لیے، اور جب ملاح نے جس زمانے میں اعلان کیا تھا کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، سارے لوگ حیران و پریشان تھے، مگر سب سے زیادہ اس کشتی میں بیٹھنے والا جو چہرے سے اور جسمانی طور پر پرسکون تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا کی ذات تھی۔ لوگ حیران و پریشان تھے، ایسا کون سا سکون آپ کی زندگی میں ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ملاح نے اعلان کر دیا، چلانے والے نے اعلان کر دیا ڈوبنے والا ہے، آپ کے چہرے پر ایسا کون سا اطمینان ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کوئی پریشانی ہے۔ میرے امام پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ لوگ حیران ہیں، چلانے والے نے منع کر دیا، چلانے والے نے باضابطہ کر دیا، تم کہتے ڈوبے گا نہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر یقین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سفر سے پہلے سفر کی دعا کرو گے اللہ سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا یقین ہے چلانے والے جہاں ہاتھ چھوڑ دیں، میرے امام فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر یقین ہے۔ اور اس کے بعد جب سب اپنے اپنے حال میں لگے تھے، اس وقت میں میرے امام نے وہیں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کو تصور میں لیا اور اپنے انداز میں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام پہنچے، سارے ارکان مکے میں ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد میں سبحان اللہ محبت والے ذکر یار سے آرام پاتے ہیں۔ محبت والے، جملے پہ غور کیجئے گا، محبت والے ذکر یار سے آرام پاتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے اس جملے کو جو امام احمد رضا کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کیونکہ تم نے اس لیول کی محبت کی نہیں ہے۔ تم نے اگر اس لیول کی محبت کی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا یار کے جلووں کا مزہ کیا ہوتا ہے، تمہیں اندازہ ہوتا کہ یار کے جلووں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جب مدینے میں پہنچے میرے امام، سبحان اللہ شان دیکھیں، جب مدینے میں پہنچے میرے امام تو امام پہنچنے کے بعد مواجہہ شریف میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ، جب کھڑے ہیں مواجہہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد سے کھلنے والا جو دروازہ ہے وہاں کھڑے ہیں اصحاب صفہ کے چبوترے کے قریب، اور حال یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں میرے امام، اور
التجا کر رہی ہیں، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس نے ہندوستان میں پوری زندگی رہ کر آپ کی ناموس پر پہرا دیا ہے، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں کہ جس نے جب جب آپ کے جسم کا خیال آیا ہے میں نے جسم کے اس حصے پہ سلام بھیجا، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کو جب آپ کے کانوں کا خیال آیا تو اس نے پکار کے کہا تھا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کا حال یہ ہے کہ جب آپ کی نگاہوں کا خیال آیا تو میں نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کا حال یہ ہے کہ جب ہاتھوں کا خیال آیا تو میں نے پکار کے کہا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، مجھے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ جسم کے ہر حصے پہ سلام بھیجنے والا امام احمد رضا آج آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، اور جانتے ہو کہتے کیا ہے، یا رسول اللہ میں دیدار کا منتظر ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر میرے امام کا انداز کیا ہے، محبتوں کے ساتھ پکار کے کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، میرے امام التجائیں کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر ہوئی رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا، تھوڑی دیر ہوئی رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا تو مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام چوکھٹ پہ حاضر ہے، کرم کی ایک نگاہ ڈال دیں، اور اپنے انداز میں گویا کہ میرے امام یہ اپنے انداز میں کہہ رہے تھے میں تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، کھڑے ہیں، اور جب رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا تو مچل کے کہتے ہیں اپنے انداز میں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتا نہیں کہنا چاہیے، یہ جملہ مناسب نہیں ہے، میں کہتا ہوں نادان، امام احمد رضا نے کتا کہیں اور کا نہیں اپنے آپ کو کتا مصطفیٰ کی گلی کا کہا، یار کی گلی کا کتا کہا، اور امام سے پوچھو کتا کیوں کہا تو میرے امام فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور اس کے بعد جب حج مکمل ہوا، مجھے یاد آتا ہے جب اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے تھے تو کچھ دشمنان رسول نے وہابی میرے امام کو گھیرنے کی کوشش کی کہ صاحب مناظرہ کر لو، بحث کر لو، تم بہت علم غیب کی باتیں کرتے ہو، میرے امام نے فرمایا یہ رسول اللہ کا در ہے، اور سوال اگر عربی زبان میں کیا جائے گا تو احمد رضا جواب نہ دے سکے گا، مگر سبحان اللہ نے کتنا نوازا ہے میرے امام کو، سوال اگر عربی میں کیا ہے تو جواب عربی میں دیا ہے، سوال فارسی میں کیا ہے تو جواب فارسی میں دیا ہے، میرے امام نے چند گھنٹوں میں الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ علم غیب پر کتاب تیار کر کے دی، پڑھنے والے حیران ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ دلیلوں کے انبار امام احمد رضا نے بغیر لائبریری کے لگائے تو لگائے کیسے، حیران ہیں لوگ، اور اس کے بعد جو بات میں کہنے لگا ہوں سنیے گا، اس کے بعد جب میرے امام واپس آئے، حج سے واپس آئے، ممبئی پہنچے، بڑی تعداد میں مریدین پہنچے، اس جملے کو یاد بھی کریے، سوشل میڈیا پر وائرل بھی کریے، اور ہر امام احمد رضا کے دشمن کو بتائیے جو آج کی تاریخ میں یہ وابیلہ مچا رہے ہیں
کہ میرے امام سے غریب نواز کا کوئی روحانی یا محبت والا ریلیشن نہیں، ان کو بتائیے ممبئی کی سرزمین پر جب حج سے واپسی پر میرے امام پہنچے، حال یہ ہے ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے علاقے میں چلیں، حضور ہمارے گھر چلیں، حضور ہمارے علاقے میں چلیں۔ دیکھیے تاریخی جملہ، میرے امام عشق و محبت کی زبان کھلی تو میرے امام نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے آیا ہوں، اب شہزادہ رسول کی بارگاہ میں اجمیر جاؤں گا۔ میں مدینے سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں تو اب ہندوستان میں جو رسول کا شہزادہ ہے جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، میں پہلے اجمیر جا کے باضابطہ غریب نواز کے در پہ حاضری دوں گا۔ یہ جملہ ہے میرے امام کا، اور میرے امام حج کے بعد آپ جانتے ہو جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جاتے وقت بھی جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ہماری لائف میں آخر میں ان سے ملتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں، ایسے ہی۔ اور یہی انداز میرے رسول کا تھا، یہی انداز میرے نبی کا تھا۔ جب اللہ کے محبوب سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملتے ہیں۔ خاتون جنت، سبحان اللہ، وہ بیٹی جس کے بارے میں پیغمبر فرمائیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ پیغمبر کی بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی فرمائیں فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، فاطمہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ رسول اللہ کی بیٹی میرے نبی سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب مدینے میرے نبی واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے۔ میرے امام اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر گئے اور جا کے حاضری دی، سبحان اللہ۔ اور حال یہ ہے دنیا کو بتایا اے لوگوں اجمیر جایا کرو، اور جب اجمیر کا نام آیا کرے تو خالی اجمیر نہ کہا کرو، ساتھ میں معلیٰ لگایا کرو، مقدس لگایا کرو، شریف لگایا کرو، خالی اجمیر نہیں، خالی اجمیر نہیں، اجمیر شریف کہا کرو، اجمیر معلیٰ کہا کرو، اجمیر مقدس کہا کرو۔ ذرا اندازہ لگاؤ جو امام اس شہر کا اتنا احترام کرتا ہو تو اس شہر میں آرام فرما غریب نواز کا کتنا احترام کرتا ہو، جو شہر کا اتنا احترام کرے، جو علاقے کا اتنا احترام کرے، اس سرزمین پر آرام فرما اس ذات گرامی کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ لوگ تو نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، اس لیے اعتراض کرتے ہیں، ورنہ میرے غریب نواز شہزادہ مولائی کائنات ہیں، میرے غریب نواز خاتون جنت کے شہزادے ہیں، میرے غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، گلستان چمن اللہ اکبر ایک عظیم پھول ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے اہل بیت کی اپنے انداز میں تعریف کی ہے، دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے امام کے زمانے میں یا اس کے بعد میں جس طرح اہل بیت کی تعریف کی ہے، تقریریں کی، کتابیں لکھی، ان سارے لوگوں کی تقریریں اور کتابیں ایک طرف، اور میرے امام کا ایک شعر جو اہل بیت کے بارے میں ہے وہ ایک طرف۔ میرے امام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آپ پڑھتے چلے جائیے غریب نواز کی شخصیت میں اور میرے امام عشق و محبت کی شخصیت میں ایک ذرے کے برابر نہ کوئی انحراف ہے نہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آئے جن کے پاس نہ دین کا علم ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کا علم ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ دین کو اپنے مزاج کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، مگر آپ دیکھ لو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر اگر آج ہم کوئی اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں تو ہم جملہ اجمیر معلیٰ کے لیے نہیں نکالتے، غریب نواز کے لیے نہیں نکالتے، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے ان کے لیے ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت پہ شبخون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو اجمیر معلیٰ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ غریب نواز کا مشن وہی ہے جو امام احمد رضا کا مشن ہے، اور امام احمد رضا کا مشن وہی ہے جو غریب نواز کا مشن ہے۔